الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل میں آزاد امیدواروں کی شمولیت اور مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ سے متعلق درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر تمام درخواستیں یکجا کر دی اور سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی زیر صدارت کیس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی جانب سے فروغ نسیم پیش ہوئے۔ PTI اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر گوہر نے دوران سماعت موقف اختیار کیا کہ ہم یہاں اپنی مخصوص نشست کے لیے آئے ہیں، اگر سیاسی جماعتیں نشستیں لینا چاہتی ہیں تو وہ کھل کر کہیں کہ ہم یہ نشستیں لینا چاہتے ہیں۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے سبھی درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل میں قائم راولپنڈی کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی۔ راولپنڈی کے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ دوران سماعت نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر سردار مظفر عباسی اور اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی PTI کے وکیل نے کہا کہ فرد جرم عائد کرنے سے 7 دن قبل ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنا ہوتی ہیں۔ 50 کے قریب دستاویزات ایسی ہیں جو پڑھنے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ دستاویزات اس ریفرنس سے اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم فرد جرم عائد کرنے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنا نہیں چاہتے۔ عدالتی وقت میں دستاویزات فراہم کر دی جائیں، ہم 7 دن بعد دوبارہ آئیں گے۔ وکیل کا کہنا تھا بانی PTI بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تیزی سے کیس چلانا چاہتے ہیں۔ بانی PTI کے وکیل نے کہا کہ ہم نے دستاویزات کی دوبارہ فراہمی کی درخواست بھی دی ہے اور عدالت فرد جرم عائد کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کو بھی ریکارڈ پر لایا جائے۔ پاکستان کی حکومت نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کی نگراں کابینہ نے ایرانی بارڈر سے گوادر تک پائپ لائن بچھانے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ نگراں کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے فیصلے کی توثیق کی۔ پائپ لائن بچھانے سے پاکستان $18 ارب جرمانے کی ادائیگی سے بچ جائے گا۔ LNG کے مقابلے میں ایران سے 750 ملین کیوبک فٹ گیس سستی ملے گی۔ ایران سے گیس خریدنے کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ $5 ارب سے زائد کی بچت ہوگی۔ ہندوستان میں سماج وادی پارٹی رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کا آج 94 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کچھ دنوں سے علیل تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آج صبح انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی سیاسی اور سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ شفیق الرحمان کی طبیعت فروری ماہ کے شروع میں زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں مراد آباد میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی دیکھ بھال ان کی پوتی کر رہی تھی، جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے آج صبح بھی غزہ پر اپنے جارحانہ حملے جاری رکھتے ہوئے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے غزہ سٹی کے اطراف میں واقع الدرج علاقے پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج کے توپخانے نے بھی جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس اور دیگر علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح مغربی غزہ کے علاقے تل الہوا پر بھی صہیونی دشمن نے حملہ کیا ہے۔ ساتھ ہی صہیونی حکومت کے جنگی بوٹوں نے جنوبی غزہ کے ساحل شیخ اجلین اور مرکزی غزہ کے ساحل النصیرات پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ ہوائی حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور حملے میں صہیونی جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے دیر البلح علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ فلسطینی شہداء کی تعداد جنگ کے آغاز سے اب تک 30,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ قطر کے الجزیرہ TV چینل نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے 400 قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
بعض ذرائع نے اپنا نام خفیہ رکھے جانے کی شرط پر قطر کے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا ہے کہ فلسطین کے رہا کیے جانے والے قیدیوں میں کچھ ایسے نام بھی شامل ہیں کہ جن کی سزائیں زیادہ بڑی رہی ہیں، جبکہ 400 فلسطینیوں کی رہائی کے عوض 40 صہیونی خواتین اور سنرسیدہ قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس سے قبل العربیہ ٹی وی چینل نے رپورٹ دی تھی کہ دوحہ میں قطر، مصر اور امریکہ کی سہولت کاری سے صہیونی حکومت کے نمائندہ وفد اور حماس کے نمائندوں کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات ہوں گے۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ان مذاکرات میں ایسے قیدیوں کے ناموں کی فہرست کا تبادلہ بھی ہوگا کہ جنہیں رہا کیے جانے سے اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ جنگ بندی اور غزہ کے شمال میں فلسطینیوں کی واپسی کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ فلسطین کے نہتے اور مظلوم عوام کی حمایت میں ایک بار پھر دنیا کے مختلف ملکوں بالخصوص یورپی ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے تحت اسپین، برطانیہ، سویڈن، ہالینڈ اور امریکی شہروں سانٹا مونیکا اور ہانسٹویل میں بھی عوام نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں نسل کش صہیونی حکومت کی بربریت اور ازدہار اور غاصب حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت کی مذمت کی۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے صہیونی حکومت مخالف نعرے لگائے اور غزہ پر حملے فوری طور پر بند کیے جانے اور مستقل جنگ بندی کے نفاذ اور ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی امداد روک دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم پر دنیا بھر میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دنیا کے سبھی ملکوں کے عوام، مختلف حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ میں راس عیسیٰ اور صلیب پر 3 بار بمباری کی۔ ابھی ممکنہ نقصانات کے بارے میں رپورٹ کا انتظار ہے۔ اس سے قبل امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے 6 ملکوں کی حمایت سے یمن کے 8 علاقوں میں 18 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ کی یہ حملے آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، ڈنمارک، ہالینڈ اور نیوزی لینڈ کی حمایت سے انجام پائے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، ڈنمارک، ہالینڈ اور نیوزی لینڈ نے بھی ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کے 8 علاقوں پر کیے جانے والے اس حملے میں مختلف یمنی تنصیبات، ہتھیاروں کے گوداموں، جنگی ہیلی کاپٹروں، میزائل تنصیبات، یمنی دفاعی فضائی سسٹم، ریڈار اور ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کا مقصد یمن پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی بحری جہازوں کو نشانہ نہ بنائے، جبکہ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی عوام کی کامیابی کے لیے یمنی عوام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اسی طرح یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب میں یمن کی بحریہ نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جہاز پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی باسکٹ بال ٹیم نے سعودی عرب میں ہوئے ایشیا کپ کے کوالیفائی راؤنڈ میں ہندوستان کو شکست دے دی۔ ایشیا کپ باسکٹ بال کوالیفائی راؤنڈ کے مقابلے سعودی عرب کے شہر جدہ میں جاری ہیں، جس میں مختلف ملکوں کی 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایران کی باسکٹ بال ٹیم نے ایشیا کپ کے اپنے دوسرے کوالیفائی میچ میں ہندوستان کی ٹیم کو 53 کے مقابلے میں 86 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ اس سے قبل ایران کی ٹیم نے تہران میں قطر کی ٹیم کو 74 کے مقابلے میں 76 پوائنٹ سے ہرایا تھا۔ اس طرح ایران کی باسکٹ بال ٹیم اب تک کے اپنے لگاتار دونوں کوالیفائی راؤنڈ میچوں میں فتح حاصل کر چکی ہے۔